وقفے سے قبل آپ نے دیکھا حکومت کا موقف بیان کر رہے تھے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی قانون دان ہے فواد چودھری. ان کا کہنا یہ تھا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو کہ ایک عام ویو ہے, ایک عام ایکسپرٹ اوپینین ہے, ایک عام پرسیپشن ہے کہ حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو پروسیجر اختیار کیا وہ نااہلی کی ایک بہت بڑی مثال ہے, وہ انکمپٹنس کی بڑی مثال ہے, اور اس میں کسی بھی لحاظ سے ان سینسٹیوٹیز کو, ان ریگولیشنز کو, ان پروسیجرز کو فالو نہیں کیا گیا جو اس انتہائی سینسٹیو معاملے میں جس کی ضرورت تھی, اور اس میں ایک کیئرلیس رویے کو اپنایا گیا جس کی بنا پر ایک بحرانی کیفیت ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کے بعد ایک مسائل جو تھے اس حوالے سے وہ اجاگر کیے آج اپنے حکم میں, اور جس کے نتیجے میں آج کا دن اتنی تہلکہ خیز خبروں کا دن بنا, کیونکہ آج پہلی بار چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے 184(3) کے تحت کارروائی کیا, اس کو نوٹس لیا, اور اسی کے ساتھ جڑی ایک اہم خبر کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اس پورے معاملے پہ اب ہم ایکسپرٹ انڈیپینڈنٹ لیگل اوپینین حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب عابد زبیری. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی نااہلی نہیں کی, ہم نے نارمل پروسیجرز کیے, ہم نے یہ کیے. آج انہوں نے 255 میں ترمیم بھی کر دی ہے ریگولیشن میں. یہ وہ ایز این آؤٹ سائڈر یہ جو حکومت نے جو طریقہ کار اپنایا پروسیجرز کے لحاظ سے, رولز آف بزنس کے لحاظ سے, ریگولیشنز کے لحاظ سے, یہ کمپلیٹلی فلاٹ تھا آپ کے خیال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب مجھے بلانے کا. دیکھیے جو اگر غلطیاں ہوئی ہیں وہ تو کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ ایک لیپسز تھے, لیکن پروسیجرل لیپسز ہیں اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ اب دیکھیں 2-3 چیزیں آج اس آرڈر کے بعد ڈیولپمنٹس ہوئی, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 255 جو تھا آرمی ریگولیشن رولز 1998 میں انہوں نے اس میں ترمیم کی, اب ترمیم کی منظوری دی ہے. اب ترمیم دیکھیں, اب اگر پھر سے اب اس کے مطلب اس ترمیم سے یہ ثابت ہوا جو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا تھا وہاں کے ایکسٹینشن کی کوئی شک موجود نہیں ہے قانون کے تحت, تو ایک بات تو یہ تو انہوں نے مان لی کہ نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے اگر اس کو کیا ہے, اگر انہوں نے ترمیم اس میں کی ہے تو اس میں 2-3 ایشو آتے ہیں. اب بھی دیکھیں اس ترمیم کو گزیٹ کرنا ہوگا, گزیٹ نوٹیفیکیشن ضروری ہوتا ہے. اب یہ جب گزیٹ نوٹیفیکیشن ہوگا, میرا ویو یہ ہے کہ گزیٹ نوٹیفیکیشن کے بعد پھر اس کے تحت دوبارہ کیبنٹ, کیونکہ کیبنٹ کی رول 16 آف دا رولز آف بزنس میں پرووائڈڈ ہے کہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوگا, تو کیبنٹ کے سامنے یہ معاملہ پھر آئے گا ایکسٹینشن کا آرمی چیف صاحب کے, اور پھر اگر جب اپروول دیں گے اس کے بعد پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا صدر کو, اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا. ریگولیشنز کو جیسے 255 میں یہ آج امینڈمنٹ کی گئی ہے, یہ کابینہ کا اختیار ہے, اس کے لیے اس کو پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس کے لیے کوئی پریزیڈنشل آرڈیننس نہیں, اس لیے نہیں ہے کیونکہ رولز اور ریگولیشنز ہیں, یہ کسی قانون کے تحت ہی بنائے گئے ہوتے ہیں. تو اس قانون کے تحت ہی جب رولز ریگولیشن بنتے ہیں وہ کابینہ کا ہی استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر امینڈمنٹ کرے, یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں. جو اگر ورنہ لا قانون جب بنتا ہے اس کے لیے آرڈیننس یا پارلیمنٹ کے ایکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو پروسیجرل ایشوز ہیں وہ تو ایڈریس ہو گئے, لیکن جو شارٹ آرڈر کورٹ نے لکھا ہے اس میں صرف پروسیجرل ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. جی بالکل, اس کے اندر دیکھیے ایک تو پروسیجر ایشو کیا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہی صحیح نہیں تھا, تو موسٹ پرابلی یہ جب یہ امینڈمنٹ کری گئی ہے اس کے اندر ساری وہ پروسیجرز کو رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ترامیم کر کے پھر سے سمری اگر صحیح سے اس کو فالو کریں, اس کے بعد صدر صاحب اس کی اپروول دیں, اس کا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے ایکسٹینشن کا. اب یہ دیکھنا ہوگا پرانا نوٹیفیکیشن کا کیا ہوگا, اگر یہ کل کے فیصلے سے پہلے کر دے یا اس وقت لے کے آ جاتے ہیں, رات کو ہی گزیٹ ہو جائے, پھر ایک کیبنٹ پھر بیٹھے اس کی سمری اپروو کر کے پھر ایڈوائز کر کے کر دیتے ہیں, تو یہ میٹر ٹیک اپ ہوگا یا اس کے اگلے دن بھی جا سکتا ہے, کیونکہ آپ میرے خیال سے مدت مزاحمت پہلے ٹرم جو ہے وہ تھا 29 جمعرات کی رات 12 بجے. نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از افیکٹو فرام 12 بجے کے بعد سے. جی ہاں ٹھیک. تو اب یہ جو لیکن جو اس میں چیز جو انہوں نے فرمائی ہے وہ 0.4 اس آرڈر کے اندر ہے, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اس کے اندر ریجنل سیکیورٹی کا ہے وہ بڑا ویگ ہے. اب اس کی تشریح جو ہے وہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نئے نوٹیفیکیشن میں وہ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں فار دی ایکسٹینشن. اس کے اندر وہ نہ آپ کے سامنے میرے سامنے وہ آتا ہے, اگر وہ جب کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا کورٹ اس کو دیکھے گی. یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے, اور جو حکومت کو ریپرزینٹ کیا جن لوگوں نے پریسر کی, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلی اختیار ہے کابینہ کا اور وزیر اعظم کا کہ وہ
جو تھریٹ پرسپشن ہے اس کا تجزیہ کریں، اس کا اندازہ لگائیں، اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ معلومات، وسیع معلومات ہوتی ہے کہ وہ قومی سلامتی کو کتنے سنگین خطرات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. مگر یہ اختیار صرف اور صرف کابینہ کا اور وزیر اعظم کا ہے، اور اسی لیے وہ چیف ایگزیکٹو. جی وجہ فرما رہے ہیں اس کے اندر. دیکھیے یہ جو کتنی آپ کے خطرات ہیں اور مشکلات ہیں، اس کا صحیح اسیسمنٹ تو کابینہ یا حکومت وقت ہی کر سکتی ہے. اگر یہ بات ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھنی ہوگی، یا تو ان کیمرہ دکھائیں ان کو، یا کورٹ میں پیش کریں کہ اس وجوہات سے ناگزیر تھا ایکسٹینشن دینا جناب باجوہ صاحب کو، جنرل باجوہ کو. تو وہ کورٹ کا، لیکن ابھی جو بات کورٹ نے فی الحال دیکھیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے، ایک انٹرم آرڈر ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے بات کی وہ ویگ ہے، تو آپ اس کی تشریح کر دیجیے. آپ ان کو کورٹ کو بتائیے کہ جی دیکھیں سلامتی کے، قومی سلامتی کے معاملے حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کریں. لیکن اس ثوابدید کو، لیکن کیونکہ اب ایک ایشو آ گیا، ایک کیس آ گیا، اس کے بعد کورٹ کی وہ تشریح تو کورٹ ہی کرے گا نا، کیونکہ کورٹ کا اختیار ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اصل میں کام میں سمجھتا ہوں، یہ کام، یہ جو اپلیکیشن جو آئی اور وڈرال کی انسائنڈ، اس سے بھی میرے خیال سے معاملہ خراب ہوا. میرا ویو یہ ہے کہ اس کی کیا محرکات تھے. ہاں مطلب اس سے تو اس نے وہ ٹریگر کیا جو چیف جسٹس صاحب نے، آنریبل چیف جسٹس نے اپنے پورے ٹینیور میں نہیں کیا. ڈیفینیٹلی اور انہوں نے جو ہے وہ آج آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کہ یہ جو ایک سادے کاغذ پہ آج ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست آ گئی کہ میں اس سے وڈرا کر رہا ہوں، اس نے ظاہر ہے کہ پھر یہ 184 کو دیکھیں کورٹ نے اس کو ایسے لیا کہ دیکھیں پٹیشنر موجود نہیں، ان کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بھی موجود نہیں، اور ایک انسائنڈ لیٹر، ایک لیٹر کورٹ ایسوسیٹ لا کے کورٹ کو پکڑاتا ہے اس کے وڈرال کے لیے. اور آپ جیسے جانتے ہیں عدالتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس نے اس چیز کو ٹریگر کیا، اس کی وجہ سے یہ باقی چیزیں ہوئی. اٹارنی جنرل مجھے نہیں پتا، مجھے دیکھیں میں نے روسٹر آج کا نہیں دیکھا کورٹ کا، یہ کیا یہ کیس آج عدالت میں فکس تھا یا نہیں تھا؟ فکس تھا. تو اگر یہ لگا ہوا تھا تو اٹارنی جنرل صاحب وہاں موجود تھے، وہ اگر یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے کہ مطلب ان کا جواب موجود تھا. لیکن پھر انہوں نے فرمایا کہ جی کورٹ میں یہ تو پاور ہے ہی نہیں ایکسٹینشن کی. تو اگر یہ آپ کنسیڈ کر رہے ہیں کورٹ میں کہ پاور ایکسٹینشن کی نہیں، تو پھر پہلی ایکسٹینشن کیسے ملی؟ تو وہ یہ ساری چیزیں پہلے اگر دیکھ لی جاتی تو ایک اچھے جنرل صاحب کو اس طرح سے کنٹروورسی آج نہ اٹھتی تو بہتر تھا ملک کے لیے بھی. ہاں یہ زبیر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بالکل ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی ہے. پاکستان کے لیے اس وقت جو آرمی اور جو سویلین گورنمنٹ کی جو ایک ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، یہ ہم لوگ اپنی لائف کے ہسٹری کے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اپنی اکانومی کے لحاظ سے، اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے، ڈاکیومنٹیشن کے لحاظ سے. FATF کا خطرہ ہے، IMF کا پروگرام چل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو ہم نے 72 سال میں نہیں کی، اور آج اسکینڈلائز ہو گئی. میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ دیکھیے ہم نے دیکھا یہ فوج، چاہیے جنرل ہوں یا اور دوسرے جنرل جو گزرے ریسنٹلی، جنرل راحل شریف، اس کے زمانے دیکھیں ہم بھی اس ملک میں، آپ بھی رہ رہے ہیں، کس مشکل حالات میں ہم گزرے تھے. ہر وقت یہاں دہشت گردی کا اتنا بڑا ناسور تھا. ینگ سپاہیوں نے، آفیسرز نے جانیں دی ہیں سر. اور اب یہ کنٹروورسی میں آ گیا. اس وقت دیکھیں فوج کا مرال جو ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی افیکٹ، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد افیکٹ ہوگا. اگر یہ چیزیں صحیح سے ہینڈل ہو جاتی تو آج ایک ہماری فوج کو اس طرح اس چیز سے نہیں گزرنا پڑتا. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا نہیں ہوا سر. آپ obviously ہم کچھ نہیں نہ کامنٹ کر سکتے ہیں، نہ فورسی کر سکتے ہیں، لیکن جو جذبات آپ کے ہیں، جو ایک پاکستانیوں کے، obviously ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے، جو سپیریئر کورٹس ہیں، آفٹر آل انہیں بھی اپنی پوزیشن کو، اپنے مقام کو، اور ان سے جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ہم ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جو کورٹ کا کام دیکھیں، کورٹ ہمارا، وہ بھی ہماری عدالت ہے، اور دیکھیں آئین کے تحت اسے کام کرنا ہوتا ہے. کورٹ کا کام کیا ہے؟ اس کے سامنے ایک کیس ہے، اس کا فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا. اس کو ایک آدمی نے چیلنج کیا ہے کہ جی اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن نہیں، فیصلہ تو کورٹ کو کرنا ہے. لیکن حکومت کا یا ان کا کام تھا کہ اس کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ دیکھیں فوج حکومت ہی ڈیفینڈ کرتی ہے. فوج آ کے تو خود تو نہیں ڈیفینڈ کری، وہ تو ہماری دفاع کر رہی ہے سرحدوں پہ. کو احساس ہوا اسی لیے لا منسٹر نے اسٹیپ ڈاؤن کیا. اور لا منسٹر نے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجوہات تھی، آپ خود جانتے ہیں فروغ نسیم جو کتنے قابل وکیل ہیں. تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود جا کے اب جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے پیش ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کو جا کے وہ ایکسپلین کریں گے. وہ آئی ایم شیور دیکھیں کورٹ بھی
آفٹر آل دیکھے گی. آپ دیکھیں کورٹ نے, اسی کورٹ نے 21ویں ترمیم کو بھی اپروو کیا اس کو, اور کہا کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت وقت ہے, اور اس نے کام دکھا. تو یہی عدالت میں جا کے اگر آپ بتائیں ان کو جا کے کہ یہ مشکلاتی محرکات ہیں جس کے تحت یہ ناگزیر ہے, تو کورٹ کیوں نہیں آپ کی بات سنے گی. لیکن تشریح کورٹ کو کرنی ہے. کورٹ اگر نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر کورٹ فیصلہ دے گی. کورٹ نے تو قانون کے حساب سے فیصلہ دینا ہوتا ہے, لیکن نیشنل سیکورٹی رکھے گی کا مد نظر. پٹیشن آ گئی ویل ڈاکیومنٹڈ, اور صبح جس وقت کورٹ بیٹھ رہی ہے, چیف جسٹس کی عدالت بیٹھ رہی ہے, تو ایک سادے کاغذ پہ آ جاتا ہے کہ جی یہ دیکھنا پڑے گا کہاں سے حکومت کا کام ہے. دیکھیں یہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور اس کی کیا وجہ سے اس پوزیشن میں ہم لوگ آ گئے. ایک ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ایک ایشو بن گیا, اور دن میں اتنی چینجز ہوئی ہیں, اور آئی ہوپ اب یہ غلطی جو اگر مان لی گئی ہے, اگر غلطی سے آپ کہیں کہ وہ پھر سے نہ دہرائی جائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ عابد زبیری صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہا ہے کہ ہماری فوج اس قدر قربانیاں ہیں, ہمارے سپاہیوں کی, ہمارے آفیسرز کی, ملک کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بیش بہا قربانیاں ہیں. یہ ایک مقدم ادارہ ہے, اس کے سربراہ کی ایک مقدم حیثیت ہوتی ہے, اور جنرل باجوہ کی یقیناً ایک بہت ہی انڈسپیوٹڈ, ایک بہت ہی شاندار سولجر کی ایک شہرت ہے, اور آبویسلی کمانڈر ان چیف ہیں. اور اس طرح سے معاملہ اسکینڈلائز ہو جائے ایک بہت ہی افسوس کا معاملہ ہے. مگر اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ جب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ جنرل قمر باجوہ کو ایک ٹرم کے لیے مزید وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ملک کے مخصوص حالات کی بنا پر, پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے نہ اس پہ اعتراض کیا, نہ اس پہ تبصرہ کیا, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے بلاول بھٹو ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوا. یہ عمران خان کے وہ چند فیصلے ہیں جس پہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی انمول بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات ہے.